میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کی بات ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ اس سے فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں جگہ عطا کر دو، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں جگہ عطا کر دو۔ اب وہ کچھ ہوگا سر پھرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے مدینے کی مسجد میں ہیں اور حضور قیامت کے دن کی خبریں بتا رہے ہیں۔ میرا محبوب ایسے بیان فرما رہا ہے جیسے حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ بول پڑے گا، بل بھی عملی، یا اللہ میرے عمل کہاں پہ گئے؟ میں تو ساری رات سجدے کرتا رہا، میں تو جو ہے وہ دن کو روزے رکھتا رہا، ساری رات جو ہے وہ کھڑے ہو کر تیری عبادتیں کرتا رہا، تیری تسبیح و تحلیلات بیان کرتا رہا، مالک بل بھی عملی، میری عمل کہاں پہ گئے؟ اللہ پھر فرمائے گا، فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندہ پھر بول پڑے گا، بل بھی عملی، یا اللہ میرے عمل کہاں پہ گئے؟ اللہ تیسری مرتبہ فرمائے گا، فرشتوں میرے بندے کو پکڑو جنت میں داخل کر دو میری رحمت سے۔ وہ بندہ پھر بولے گا، بل بھی عملی، مالک میرے عمل۔ اللہ فرمائے گا چلو لے آؤ میزان عمل کے اوپر۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے رب سے عدل کا تقاضا نہ کرنا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اس رب سے فضل کی تلاش کرنا، اس سے فضل مانگنا۔ اللہ فرمائے گا لے اس کو میزان عمل کے اوپر۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب میزان عمل پہ آ گیا، جو کچھ کیا تھا اس نے، ساری زندگی کی جو اس نے دیکھیاں تھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی گئیں۔ اب جب ساری نیکیاں ایک پلڑے میں آ گئیں، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمائے گا صرف ایک نعمت لے آؤ، ایک آنکھ جو ہے وہ لے آؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ایک پلڑے میں ایک آنکھ کی نعمت جو ہے وہ رکھ دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آنکھ کی ایک نعمت جو ہے زندگی کی ساری نیکیوں پر جو ہے وہ فقیت لے جائے گی، وہ بڑھ جائے گی، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ بندہ دیکھے گا کہ ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صرف ایک آنکھ کی نعمت جو ہے وہ ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے گا۔ مالک عملوں پہ ناز نہیں ہے، یار اس کو تو اپنے عملوں پہ ناز تھا، لیکن میں اور آپ سوچے ہمارے دامن میں کیا ہے؟ ساری زندگی گناہوں میں گزار رہے ہیں، شب و روز جو ہے قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہم جو ہے وہ مسلمانی کا کر رہے ہیں، ہم جو ہے مسلمان ہیں، ان سے بہتر ہیں۔ یار اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں اور ان کے کردار کو دیکھیں، صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بہت اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں۔ لیکن یار مسلمان تو وہ ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سر سجدے میں رکھے گا، عرض کرے گا مالک اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں، یا اللہ تیری رحمت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا۔ تو یار اللہ کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں۔ میں جو ہے وہ دکاندار حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی جس چیز سے بھی آپ وابستہ ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کریں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ اپنے کاروبار جو ہے وہ کم کر کے دے دیں، لیکن تھوڑا منافع رکھ لیں۔ لوگ بڑے مجبور ہیں، خدا کی قسم بڑے مجبور ہیں لوگ، سفید پوش لوگ اتنے مجبور ہیں کہ میں جب لوگ آپ بھی جو ہے وہ اسی دور میں رہتے ہیں، اسی جو ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں، لوگوں کی کہانیاں سنی جاتی ہیں تو دل جو ہے وہ خون کی آنسو ہوتا ہے۔ یار اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں
جو ایک ایک لقمے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں۔ کسی کے سامنے ہاتھ کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے، تجھے کیا ہو گیا ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن وہ کیا کرے بیچارہ، کہاں پہ جائے، کس کو کہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تعریفہم بسیماہم، وہ تم سے سوال، لا یسألون الناس الہافا، میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الہافا، وہ تم سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کریں گے مجھے دے دو مجھے دے دو، نہیں، تعریفہم بسیماہم، تجھے ہم نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر پڑھ لے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے، وہ میرے ایک دوست ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نا کسی کو کوئی چیز دے کے اس کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ جو ہے اس کی خدمت کر دیں، پتہ نہیں کتنی دعائیں جو ہیں اس کے دل سے نکلے گی۔ جس کو جو ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ غریب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، سوال نہیں کرے گا، تو یار آپ کسی طریقے سے اس کے موبائل کے اوپر لوڈ بھیج دیں۔ 100 روپیہ اگر آپ نے اس کو لوڈ بھیج دیا تو وہ دیکھے گا تو یقیناً اس کو جو ہے وہ دل کو بڑی خوشی ملے گی۔ تو اگر ہم جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ہم جو ہے وہ اس مہینے میں غم خواری کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں گے، میں نہیں کہتا کہ آپ کلو کے اوپر جو ہے وہ 2 روپے نہ لیں، آپ کا حق ہے، منافع لیں آپ، لیکن یار حضور کی امت کا خیال رکھیں، بڑا نازک دور ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ مجھے بتاؤ جو ہے وہ برے لوگ کون ہیں اور اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیارکم خیارکم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ دینے والے ہیں، جو حضرات پھل لگانے والے ہیں۔ ظاہر ہے میں تمام کی بات، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں آپ اور آپ کی بھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے دسترخوان کے 3-4 قسم کے پھل جو ہیں پڑے ہوئے ہوں، جب افطاری کروں تو میرے پاس جو ہے وہ میٹھا پانی بھی ہو، میرے پاس جو ہے وہ دودھ سوڈا بھی ہو، میرے پاس جو ہے وہ اور بھی قسم کے مشروبات پڑے ہوئے ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن یار ہم نے دوسروں کو ترجیح دینی ہے۔ اگر ہمارا گزارا ایک طرح کا یا 2 طرح کا مشروبات پی کے ہمارا گزارا ہو سکتا ہے تو ہم جو ہے وہ 2 اپنے مسلمان بھائی کے لیے وقف کر دیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے، کوئی بات نہیں، عید گزر جائے گی، اگر تھوڑا پیسہ بھی ہوا، اگر ہم نے جو ہے وہ ایک سوٹ ہی سلوا لیا تو اس میں بھی عید جو ہے وہ گزر جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ کے رویے سے جو ہے وہ راضی ہو گیا، آپ نے کسی کی خدمت کر لی، اس کو جو ہے وہ راشن دے دیا، وہ جب اس کے جو ہے وہ پیٹ میں آپ کا دیا ہوا لقمہ جائے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، ادھر دل سے دعا نکلے گی، اور جو دل سے دعا نکلتی ہے عرش معلیٰ کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ تو خدا را میری آپ سے گزارش بس یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سب نے نیت کرنی ہے۔ یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً میں سب کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ میری کتنی حیثیت ہے، تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے جو مسلمان حقدار ہیں، جن کا حق ہے آپ نے ان کا حق پہنچانا ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ تھوڑا بھی کھا لیں گے تو اس سے گزارا ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ۔